مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام سحر منیر ہے، پاسٹر سحر منیر، اور گڈ نیوز ہوشانہ پینتیکوسٹل چرچ کی طرف سے میں شائن اسٹار ٹیلی ویژن پر آج خداوند کے نام کی خوبصورت منادی کرنے کے لیے آئی ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاسٹر عاشر منصا صاحب کی بھی کہ خداوند کے نام کو عزت جلال دیتے ہوئے کہ آج انہوں نے ہمیں موقع بخشا کہ ہم یہاں پر خداوند کے نام کی خوبصورت کلام کے ان موتیوں کو جو خداوند نے ہم سب کو موقع بخشا کہ ہم کلام کو سیکھے اور اس کے مطابق چلے اور خداوند کے نام کو جلال دیتے ہوئے اس کے نام کی قدرت کے زور کے موافق چلے، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کے کلام مقدس کی روشنی میں آج ہم لوگ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمان۔ جس طرح کہ ہم سب لوگ مسیح بیٹے بیٹیاں جانتے ہیں کہ ایک مسیح بیٹا، ایک مسیحی بیٹی ایمان کے ساتھ جیتی ہے، اور خداوند کے نام کو جب عزت اور جلال دیتی ہے تو خداوند کے نام کو اونچا کیا جاتا ہے۔ مسیحیت میں جب ہم ایمان کے ساتھ جیتے ہیں تو ہماری زندگی کا جو آغاز ہے وہ ایک ایماندار گھرانے سے، ایک اچھے ایماندار کے ساتھ، اور ایک ہماری زندگیوں میں ایمان کی روشنی کو اجاگر کرتا ہے۔ اور جب ہم ایمان کے ساتھ چلتے ہیں تو یہاں سے ہم ظاہر ہوتے ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک مسیحی ایماندار گھرانے سے بیٹا یا بیٹی ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے کلام مقدس کی روشنی میں آج ہم لوگ دیکھیں گے جو کہ ہمارا ٹاپک ہے ایمان۔ ایمان کے جو لفظی معنی ہیں اس میں ہم لوگ اگر غور سے یقین رکھتے ہیں تو فیتھ، بلیو، جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارا تحفظ ہے، جس میں ہم یقین رکھتے ہیں، جس پہ ہم بھروسہ رکھتے ہیں، وہ ذات کون سی ہے؟ مسیح یسوع کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس جہاں سے محبت کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ اپنے بیٹے کو ہمارے درمیان میں بھیجا کہ ہماری بیٹے اور بیٹیاں زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائے۔ ہاللیلویہ، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو 15 باب اور اس کی 28ویں آیت میں محکوم ہے کہ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، آئے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی اس ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کے میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، آئے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، یہ پاک کلام جو ہمیں ہر روز ایک خوبصورت خوشخبری کے پیغام کو ہماری زندگیوں میں قائم کرتا ہے، اور جب ہم ایمان کے ساتھ اس کلام کو، اس شریعت کی کتاب کو اپنے دل میں، اپنے ایمان کے ساتھ اپنی روح میں بسا لیتے ہیں تو ہمارا ہر روز، ہماری ہر پل، ایک ایک گھڑی جو ہے وہ مسیح یسوع کے نام کی خوشخبری کے ساتھ اجاگر ہو سکتی ہے، جڑ جاتی ہے، اور ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ یہاں پر متی رسول کی معرفت کے موافق ہم جب اس کلام کے مطابق دیکھتے ہیں تو یہاں پر عورت نے بڑے یقین کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ، بڑے بھروسے کے ساتھ اس نے اپنے بیٹی کے لیے اپنے خداوند کے حضور فریاد کی، جو ناپاک روحوں میں، اور خداوند کے حضور اس نے کہا کہ میری بچوں کو بچا لے، میری بیٹی کو بچا لے، جس کے اندر ناپاک روح ہے، جو اس کو تنگ کرتی ہے، جو اس کو ستاتی ہے، لیکن بھیڑ ہونے کی وجہ سے پھر بھی وہ اگنور ہو رہی تھی، پر اس نے پھر بھی خداوند کے پلے کو نہ چھوڑا۔ اس نے خداوند کے حضور فریاد کی، اس نے خداوند کے حضور جب جھک کر کہا، اور خداوند نے اس کی التجا کو سنا اور کہا کہ تیرے ایمان کی وجہ سے تیری بیٹی شفا پا گئی ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں، اس کے ایمان کے موافق جب مسیح یسوع نے اس کی بیٹی کو اس کے پہنچنے سے پہلے شفا بخش دی، تو میرے عزیزو، آج جب ہم لوگ خداوند کے حضور جھک کر منت کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، یقین سے مانگتے ہیں، بھروسے سے مانگتے ہیں، اور اس کے آگے جب گڑ گڑاتے ہیں تو کیوں کر وہ ہمیں نہیں دے سکتا؟ وہ ہمارے ایمان
کے موافق دینا جانتا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام ہمارے لیے ایک خوشخبری کی علامت ہے، ایک خوشخبری کا پیغام ہے۔ یہ ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں بحالی کو پیدا کرتا ہے، اور ہمارے ایمان کے وسیلہ سے ہم جیتے ہیں، ہمارے ایمان کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں بحال ہوتی ہے، اور ہمارے اٹل ایمان کے وسیلہ سے ہم لوگ زندگیوں میں ہمیشہ کامیابی کو قائم رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام کے مطابق جب ہم لوگ روشنی کو اپنی زندگی میں قائم کر کے چلتے ہیں تو وہ تاریکی میں چمکتی ہے، جو کہ نور ہے۔ اور یہ خداوند کا کلام ہمارے لیے ایک نور کی مانند ہے۔ جب ہم کسی بھی مشکل میں، مصیبت میں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں تو وہ ایک اجالے کی صورت میں، وہ ایک اندھیرے کی صورت میں ہماری زندگیوں میں آ کر اٹیک کرتی ہے، لیکن خداوند کا کلام جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو ہماری زندگی ہے، جو ہماری روح کی تازگی ہے، جو روشنی ہے، وہ ہماری زندگیوں کو اور زیادہ اجاگر کرتی ہے، اور اس تاریکی میں اس روشنی کو، اس نور کو قائم ہونے کی توفیق بخشتی ہے، تاکہ لوگ جانیں کہ یہ مسیح یسوع کے اور مسیح یسوع ان میں بسا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم کلام مقدس کی روشنی میں جب ایمان کے مطابق دیکھتے ہیں تو جو ایک مسیح کا ایمان ہے وہ کس طرح سے ہماری زندگیوں میں قائم رہ سکتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس کی روشنی میں جب ہم پرانے عہد نامے پہ غور کرتے ہیں ابراہیم اور سارہ کی سٹوری پر، تو اس نے بھی خداوند کے حضور اس کی بات کو مان لیا۔ جب ہم لوگ پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو کیا محکوم ہے، 12 باب، اور خدا نے ابراہیم سے کہا، تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ خداوند ہمارے لیے اچھے راستے کو چوز کرتا ہے۔ اگر ہم اچھے ایماندار لوگ ہیں، اگر ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارے اندر یقین ہے، ہمارے اندر بھروسہ ہے، تو آج میرے عزیزوں ہمیں اس کلام کی روشنی کے مطابق چلنا ہے، کیونکہ اس ٹائم خداوند کے کلام کے مطابق، خداوند کی روح کے مطابق، خداوند کے دیے ہوئے پیغام کے مطابق، جس کو آج ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے، اور وہ باعث برکت ہوا اور اس کا نام ابراہیم سے ابراہیم رکھا گیا۔ آج میرے عزیزو جب ہم لوگ خداوند کی حضوری سے باعث برکت ہو گئے تو ہم لوگ بھی خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے اس کے نام کی وڈیائی کریں گے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں گے، کیونکہ ہم ایماندار ایمان سے جیتے ہیں، اور خداوند ہم پر جب اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، ہمارا ایمان ہے، اس چیز پہ یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم جو بھی مانگتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ کلام مقدس کی روشنی میں جب ہم لوگ نئے عہد نامے میں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 1 باب کی 1 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں کیا محکوم ہے؟ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور آدمی میں زندگیوں کا نور کس طرح سے چمکتا ہے؟ ایمان کے ساتھ، جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے، اور وہ زندگیوں آدمیوں کا نور تھی۔ جب وہ زندگی آدمیوں کا نور بن گئی تو آج کی زندگیوں میں یہ کلام کی روشنی نور کیوں نہیں بن سکتی؟ میرے عزیزو، اس لیے کہ ہم اپنے ایمان سے آؤٹ آف وے میں چلے جاتے ہیں، ہم اپنے ایمان سے ہٹ جاتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو ڈگمگا دیتے ہیں، ہم اپنے ایمان سے ہٹ کر دوسری راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے قدموں کو، اپنے آپ کو خداوند کے حضور، اس کی راہ پر، اس کے کلام پر، اس کی دی ہوئی باتوں پر، اس کی روشنی پر، اس کے نور پر چلتے رہیں گے تو ہماری زندگیاں بھی نور سے اجاگر ہوگی، اور وہ اس لیے ہوگی کہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ابتدا ہی سے، ازل ہی سے خدا باپ، بیٹا اور روح القدس ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے وسیلہ سے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ ہماری زندگیوں میں اگر خوشی ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے کہ جو ہم نے مانگا وہ ہمیں ملا۔ اگر ہم دکھ میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، تو اس چیز کا یقین رکھے کہ اگر دکھ آیا ہے تو ہماری بہتری کے لیے آیا ہے، اگر یہ تکلیف آئی ہے
تو آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہتری کا ثابت ہوگا، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں اپنے فضل سے معمور کرتا ہے، اور وہ فضل جو بد پر بھی قائم ہے اور نیک پر بھی قائم ہے۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں لیکن خدا ہمیں معاف کرنے کی قوت رکھتا ہے، خدا ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، خدا ہمیں معاف رکھنے کی اپنے فضل سے معمور کرتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے میرے بیٹے اور بیٹیاں جو میرے نام سے کہلاتی ہے وہ خاک ساروں کے مجھ سے مانگے تو میں ان کو دینے کی قدرت رکھتا ہوں۔ اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتا ہے، آؤٹ آف وے میں چلے جاتے ہیں، تو ہمارے لیے آپشن ہے کہ ہم اس کے آگے گڑ گڑائیں، ہم اس کے آگے جھک جائیں، ہم اس کے آگے سجدہ کریں، ہم اس کے فضل سے معمور ہو جائیں گے، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں خوشخبری دیتا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں محکوم ہے جب ہم لوگ یہاں پر خداوند کے کلام کے مطابق 16 آیت میں لکھے تو کیا محکوم ہے؟ اسی لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ کہاں پہنچی؟ ہماری زندگیوں میں پہنچی۔ یہ سچائی جو ہے ہماری زندگیوں میں قائم ہے، یہ سچائی جو ہے ہمارا ایک بہت زندگی کے کامیابی کا ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، کیونکہ یہی سچائی ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تجھے خوب کامیابی عطا ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا، اقبال مندی ہمیں ملے گی۔ ہم خداوند کی حضوری میں جب اس طرح جھک جائیں گے تو خداوند ایماندار انسان کو دیکھ کر اس کے دل کے موافق اس کو بدلا دیتا ہے۔ جب ہم ایمان سے جیتے ہیں تو خدا ہمیں پسند کرتا ہے، جب ایمان ہمارا زندہ ہے تو ہماری زندگیاں ہمارے دلوں میں قائم ہیں، اور وہ ایمان ہم اس کلام کے ذریعے اپنی زندگیوں میں قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام کے مطابق جب ہم لوگ دنیاوی طور پر اس کلام کی اہمیت کو دیکھتے ہیں تو کیا محکوم ہے؟ جس طرح کہ جڑاوالا میں اتنے بڑے حادثے سے ہمارے مسیح بہن بھائی گزرے اور یہ کلام وہاں پہ جل گیا، وہاں سے دور ہو گیا زندگیوں سے، لیکن جو ایماندار بیٹے بیٹیاں تھے، جو ایمان اور جو کلام ان کے دلوں میں تھا وہ ان کی زندگیوں میں سدا کے لیے قائم ہو گیا۔ وہ اس طرح سے کہ جب اخیر زمانہ آئے گا اس میں بھی یہ کلام اٹھا لیا جائے گا۔ یہاں پر زمین پر تو جلایا گیا لیکن اخیر زمانے میں یہ اٹھایا جائے گا، اور تب ہمیں اس چیز کی اہمیت کو احساس ہوگا، جیسے آج ہو رہا ہے کہ آج کلام نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہمیں اس چیز کے لیے، اس ایمان کے لیے میرے عزیزوں تیار ہونا ہے۔ ہمیں اس وقت کو آج ہی سے اپنے دلوں میں قائم کرنا ہے کہ جب یہ کلام اٹھا لیا جائے گا تو ہمارے پاس ہمارا دل، ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین، ہمارا تحمل ہمارے ساتھ رہ جائے گا، اور وہ سب ہمارے دلوں میں قائم رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلام کو اپنے دل میں ہمیشہ قائم رکھیں، کیونکہ اگر ہم بیمار ہیں تو ہم کلام کے مطابق جب ہم چلتے ہیں تو خداوند کے کلام کے مطابق ہماری زندگیاں قائم ہو جاتی ہے اور ہم شفا پا جاتے ہیں۔ جب شخصی ایمان کے مطابق ہم لوگ اس چیز کا ایمان رکھتے ہیں تو کلام مقدس میں بھی محکوم ہے، پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اس کی 15 آیت میں محکوم ہے کہ اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ ہاللیلویا! خداوند ہمیں دلیری کے ساتھ اور خوبصورت جواب کے ساتھ اس کلام میں سے ہر بات کا حل نکال کے دے دیتا ہے کہ تم مانگتے ہو تو مجھ سے پانے کی اپنے دل میں آرزو رکھو، اس ایمان کے ساتھ کہ ہمیں مل گیا ہے۔ اگر ہم کلام میں سے مانگتے ہیں اور ہم لوگ نا امید ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے مانگا، اب پتہ نہیں ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، تو وہ ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ایک ایماندار ایمان سے جیتا رہے گا۔
جس طرح کہ ہم نے کلام مقدس کی روشنی میں اس چیز کو سیکھا کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، شفا کی طرف لے جاتا ہے، ہماری رہائیوں کی طرف لے جاتا ہے، ہمارے تنگ راستوں کو آسان کر دیتا ہے، ہماری جتنی بھی مشکلیں ہیں اس کو دور کر دیتا ہے، ہماری جتنی بھی تکلیفیں ہیں اس کو آسان کر دیتا ہے، اسی لیے کہ ہم ایمان سے جیتے ہیں۔ ہاللیلویا، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس فتح مند الفاظ کے لیے کہ ایمان جو ہے انسان کی زندگی کا بہت بڑا ایک سپورٹ ورڈ ہے جو ہماری زندگیوں میں ہمیشہ قائم رہتا ہے، کیونکہ بہت سی زندگیوں میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دکھ اٹھاتے ہیں، لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو اس نام سے، اس یقین سے، اس بھروسے سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن میرے عزیزو، جس کا مالک خدا ہے، جس کا مالک، جس کا پالن ہار، جس کے بازوؤں کے نیچے ہمیں پناہ ملتی ہے، جس کی سچائی ہمارے لیے ڈھال ہے، جس کی سچائی ہمارے لیے سپر ہے، جس کی سچائی میں ہم لوگ جیتے ہیں، وہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے اور ہمارے لیے وہ ہر وقت جاگتا ہے تاکہ میں سو نہ جاؤں اور میرا بیٹا کسی تکلیف میں نہ پڑ جائے، میری بیٹی کسی تکلیف میں نہ پڑ جائے، وہ اسی لیے اونگتا بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی طور پر کسی بھی طرح سے اپنی زندگی میں کسی طرح سے بھی کیوں نہ ہو، ہمیں اس ایمان میں قائم رہنا ہے، کیونکہ مسیح کا ایمان ہماری زندگیوں میں سدا قائم رہنا چاہیے۔ اور جب ہم ایمان سے اپنے اختیار کے ساتھ خداوند کے حضور جھک جاتے ہیں تو خداوند ہماری التجاؤں کو سنتا ہے، کیونکہ خداوند نے تمام اناجیلز میں جہاں جہاں پر ذکر ہوا ہم نے پڑھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے لیے موقع ہے کہ ہمارے لیے ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمارا جو ہے کامیابی کا ایک نشان ہے۔ اور کلام مقدس کی روشنی میں متی رسول کی معرفت لکھی گئی 8ویں باب کی پہلی آیت میں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں محکوم ہے ایک کوڑی کا، کہ اس کوڑی نے جو کوڑ سے بھرا ہوا تھا اور پاک صاف نہیں تھا، ناپاک تھا، کوڑ کی بیماری سے وہ اس کا بدن ناپاک ہو چکا تھا، بیماری میں وہ پریشان تھا، دکھ میں تھا، تکلیف میں تھا، لیکن اس نے بڑے ایمان کے ساتھ یہاں پہ کیا محکوم ہے کہ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی۔ کس کے پیچھے؟ یسوع کے پیچھے۔ اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا۔ ہاللیلویا۔ ہمارے لیے ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جب ہم خداوند کے حضور سجدہ کر کے مانگتے ہیں، جب ہم اس کے آگے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، جب ہم خاکسار ہو کے مانگتے ہیں، سجدے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کے حضور میں، اس کے آگے اپنے آپ کو ختم کر کے اس کے آگے گر کر کہتے ہیں کہ اب خداوند ہمارا کچھ نہیں ہے، اب ہم کسی بھی وے میں کسی بھی طرح سے کچھ نہیں کر سکتے، اب تو ہی ہے جو ہمیں سنبھال سکتا ہے، اب تو ہی ہے جو ہماری زندگیوں کو بحال کر سکتا ہے، اب تو ہی ہے جو ہمیں خاک ساری سے اٹھا کر اس ناساری زندگی سے اٹھا کر بحالی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ اور اس نے اس ایمان کے ساتھ اس کے آگے جھک کر منت کی، التجا کی، اور اس ایمان کے موافق مسیح یسوع نے اس کے کوڑ کو اسی لمحے پاک اور صاف کر دیا۔ آج میرے عزیزو، جب ہم ایمان سے ہمارے کوڑ جو ہے وہ گناہگاری کی زندگی میں جا رہے ہیں، ہمارے کوڑ جو ہے وہ ایک بیماری کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، ہمارے لیے وہ کوڑ جو مشکلوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، وہ کوڑ جو ہماری زندگیوں کو بحالی سے ہٹا کر ناکامی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، آج ہم ان کوڑوں کو، ان بیماریوں کو یسوع کے حضور جھک کر جب اس کے آگے سجدہ کر کے اپنے آپ کو خاکسار کر کے جب اپنے آپ کو اس کی آگے منت کر کے یقین کے ساتھ مانگیں گے تو وہ ہماری ہر مشکل کو یسوع کے نام سے اپنے لہو سے دھو کر پاک اور صاف کرنے کی
قدرت رکھتا ہے. ہاللویا. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے خوبصورت پاک کلام کے لیے کہ جس کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں بحالی پیدا ہوتی ہے. یہ جتنی بھی اگزامپلس دی جا رہی ہے اس میں ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ گڈ نیوز میسیجز جو ہے ہمارے پاس، یہ کلام کی خوبصورت آیتیں جو مثال کے طور پر دی جا رہی ہے، یہ ہماری زندگی کو بحالی کی طرف لے کے جاتی ہے، ہمارے ایمان کو مضبوطی سے بڑھانے کی قوت رکھتی ہے، کیونکہ خداوند کا کلام ہماری زندگیوں میں سدا قائم رہتا ہے. آمین. ہاللویا. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم 8ویں باب پر غور کرتے ہیں تو ایک صوبیدار کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے جو ایک اور گڈ نیوز ہماری زندگی میں بحالی کو پیدا کرتی ہے، ایک اور خوشخبری کے پیغام کو ہماری زندگیوں میں بحال کرتی ہے، ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے اور ہمارے ایمان میں ہمیں پختہ کرتی ہے. اور وہ اس طرح سے کہ ایک صوبیدار جو خداوند سے کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، یعنی تو میرے پاس چل کے آئے، لیکن میرا ایمان ہے، میرا بھروسہ ہے، میرا اطمینان ہے، میرا یقین ہے کہ تو یہیں سے کہہ دے تو میرا نوکر شفا پا جائے گا. میرے عزیزو، آج اس صوبیدار کی طرح ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو قائم رکھتے ہوئے کہے کہ مسیح یسوع خداوند، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری ہر مشکل کو آسان کر. ہم اس ایمان کے ذریعے اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ آئے خداوند، ہم اس لائق نہیں. آج ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس لائق نہیں، ہم یہ کہیں گے کہ خداوند تو نے ہمارے لیے بہت ساری زندگی میں کام کیا ہے، تو نے ہمارے لیے فدیہ دیا، جان دی، تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اور اس زندگی میں اگر کوئی ہماری غلطیوں کی خطاؤں کی وجہ سے کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو خداوند ہم تیرے حضور جھک کر منت کرتے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ منت کرے، اس ایمان کے ساتھ التجا کرے، اس ایمان کے ساتھ خداوند کے حضور جھک کر اس چیز کا اقرار کرے کہ خداوند تو ہی خداوند ہے، تو ہی رب الافواج ہے، تو ہی وعدوں کا سچا خدا ہے، تیرے وعدے اٹل ہے، تیرا کلام اٹل ہے، تیرے کلام کی میٹھی باتیں اٹل ہے، تیرے منہ سے نکلی باتیں اٹل ہے. اور اس کلام کے وسیلہ سے جس طرح تو نے ہر طرح کے کوڑ کو، ہر طرح کی مصیبتوں کو، ہر طرح کی مشکلوں کو، ہر طرح کی بیماریوں کو لوگوں کی زندگیوں سے جدا کیا اور اپنے بیٹے بیٹیوں کو رہائی بخشی، آج باپ آسمانی ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمارے گھرانے کو، ہم سب کو، ہماری زندگیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے دوستوں کو، ہماری زندگیوں کو، ہمارے کام کاروبار کو برکت بخش، تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اور یہ تمام دعا جو ہے خداوند کے حضور ایمان سے مانگنی چاہیے، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایماندار کی دعا سے ملک سرفرازی پاتا ہے. ہمیں آج ضرورت ہے ایمان سے مانگنے کی، ایمان سے اس کے حضور جھکنے کی. جب ہم ایمان سے اس کے حضور خاکسار ہو کے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے. اور جب خداوند کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے تو ہم بحالی کی طرف جاتے ہیں. پھر ہمارے اٹھنے سے، بیٹھنے سے، سونے سے، جاگنے سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایماندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مسیح کے بیٹے بیٹیاں ہیں، یہ اس کے فالوورز ہیں، یہ اس کی الگ کی ہوئی قوم ہے، یہ اس کے الگ کیے ہوئے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور یہ وہ بیٹے بیٹیاں ہیں جن کو اس نے چن لیا ہے. ہاللویا. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اس ایمان میں سدا قائم رہے اور اس ایمان میں آپ سب کو بھی قائم رہنے کی توفیق بخشے. خداوند ہم سب کو برکت دے اور سارا جلال یسوع کے نام کو ملتا رہے، اور ہم خداوند کے نام کی تمجید اور ستائش کرتے ہوئے آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائے، اور آج اس چیز میں عہد کرے کہ جو کچھ مانگتے ہیں ایمان کے ساتھ یقین رکھے، بھروسہ رکھے، اس چیز پہ یقین رکھے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. خداوند ہم سب کو برکت دے اور سارا جلال یسوع نام کو ملتا رہے. آئیے ہم سب لوگ مل کر دعا کریں گے.
ایمان کے ساتھ، کیونکہ کلام میں محکوم ہے کہ ایماندار کی دعا سے گھرانہ، ملک، زندگیاں بحالی پاتے ہیں۔ آئیے ہم خداوند کے حضور شکر گزاری کرتے ہیں۔ پریز ہاللیلویہ۔ زندگی بخشنے والے خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس وقت گھڑی میل ملاپ کے لیے، اس خوبصورت گھڑی کے لیے کہ اے باپ آسمانی، آج ہم سب مل کر تیرے حضور جھکے، جتنوں نے کلام کو سنا سب کو برکت بخشنا، کیونکہ تیرے کلام کے مطابق محکوم ہے کہ کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خداوند کے کلام سے، اور ہمارا ایمان اسی میں قائم ہے کہ کلام کے مطابق جب ہم اپنی زندگیوں کو قائم رکھ کے چلتے ہیں تو ہم سدا بحال رہتے ہیں۔ اے باپ آسمانی، ہماری زندگیوں کو بحال کر تاکہ ہم ایمان سے جیتے رہے، اور ایمان سے تیرے نام سے خداوند خدا تو ہمیں بھی اسی طرح کہہ سکے کہ باپ آسمانی، ہم تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ایمان کے مطابق ڈھالے، تاکہ تو کہہ سکے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میری پیاری بیٹی ہے جس سے میں خوش ہوں، اور ہماری زندگیوں پر سدا نام قائم رہے۔ اے باپ آسمانی، ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس لمحے کو، اس پروگرام پر اے باپ آسمانی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر تیرے حضور جھکے۔ جتنے بھی ویورز، جتنے بھی بیٹے بیٹیاں آج کے کلام کو سن رہی ہیں، سب کو برکت بخشنا، ان کے گھرانوں کو برکت بخشنا، ان کی زندگیوں، کام کاروبار کو برکت بخشنا، اور کبھی کسی چیز کی کمی نہ آئے، اور یہ کام اور یہ کلام ہمیشہ زندگیوں میں قائم رکھے اور کبھی اس کلام سے نہ ہٹے، اور یہ شریعت کی کتاب ہمیشہ ان زندگیوں میں قائم رہے اور یہ ہمیشہ خوب کامیاب ہو۔ اے باپ، ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اس پلیٹ فارم پر تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم سب کو خدمت میں اسی طرح بڑھنے کا فضل بخش، تاکہ ہم تیرے نام سے جلال پائے، اور ایمان کے ساتھ جب ہم بیماریوں کو اے خداوند حکم دے تو وہ تیرے نام سے دور ہو جائے، ہر طرح کی ناراستی یسوع نام سے دور ہو جائے، اور تیرا نام عزت اور جلال پائے، مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔